السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانس کمپیوٹر نیٹورکس میں آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنے آخری چیپٹر میں ٹیکسٹ بک کے چیپٹر نمبر 9 میں موجود ہیں، جس میں ہم اپلیکیشنز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اپنے پورے کورس کے اندر مختلف قسم کی پروٹوکالز، آرکیٹیکچر، اسٹینڈرڈز ڈسکس کیے، اینڈ ناؤ وی آر ایبل ٹو really understand the applications which are running and using these networks۔ ان اپلیکیشنز کے اندر ہم نے ڈی این ایس سے سٹارٹ کیا تھا، دین وی ڈسکس ایس ایم ٹی پی اور میل کی اپلیکیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ایچ ٹی ٹی پی یا کہنا چاہیے کہ جو ویب براؤزنگ ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ آج ہم اسی ایچ ٹی ٹی پی کی پروٹوکال، ویب براؤزنگ اور www کی اپلیکیشن جو ہے اس کو مزید ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ملٹی میڈیا اپلیکیشنز جو ہیں جن کو کہنا چاہیے کہ ذرا ریسنٹ قسم کی اپلیکیشنز ہیں، نئی اپلیکیشنز ہیں جو کہ نیٹ ورک کی ایولیوشن کی وجہ سے اب پاسبل ہوئی ہیں آئی پی نیٹ ورکس کے اوپر، ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارا جو اس چیپٹر کا آخری ٹاپک ہے اوور لے نیٹ ورکس کا اور کنٹینٹ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا، وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر مکمل کریں گے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے اس چیپٹر نمبر 9 کو مکمل کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کا لیکچر سٹارٹ کریں، آئیے اپنے پچھلے لیکچر کا تھوڑا سا پریویو کر لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈی این ایس سے سٹارٹ کیا تھا، ڈومین نیم سروس۔ ہم نے کہا تھا کہ جس طرح آپ اپنے فون کے اوپر نام اور ٹیلی فون نمبر کی ایک میپنگ رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کسی بھی ڈیسٹینیشن پر کال کرنے کے لیے فون نمبر یاد رکھنے کی بجائے نام کو یاد رکھیں، جو کہ زیادہ ایزی ہے، لائک وائز آئی پی نیٹ ورک کے اندر بھی اسی طرح کی میپنگ اویلیبل ہے۔ دیٹ میپنگ از ان فیکٹ ڈی این ایس۔ آپ کسی بھی ڈیسٹینیشن پہ، کسی بھی سائٹ کے اوپر اگر کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیشن اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں، تو انڈر لائن نیٹ ورک صرف آئی پی ایڈریسز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، لیکن کیونکہ آئی پی ایڈریسز یاد رکھنے مشکل ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے لیے ایک انڈرسٹینڈیبل، ہیومن انڈرسٹینڈیبل نیمونکس اسٹرنگز جو ہیں وہ آپ یاد رکھتے ہیں، اور انہی کے تھرو پھر آپ ان ڈیسٹینیشنز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اٹ از دی انڈر لائن نیٹ ورک وچ یوٹیلائزز دس ڈی این ایس سروس، اور آپ کی جو اسٹرنگ ہے، کریکٹر اسٹرنگ، اس کو لے کر آئی پی ایڈریس کے اوپر ٹرانسلیٹ کرتا ہے۔ کیپ ان مائنڈ کہ جو آپ کے آئی پی پیکٹس ہیں ان کے اندر یہ جو ہیومن ریڈیبل اسٹرنگز ہیں ناموں کی، یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، اونلی دی آئی پی ایڈریس از یوٹیلائزڈ ان دی آئی پی ہیڈر۔ تو یہ نیٹ ورک کی ضرورت ہے کہ جتنی بھی کمیونیکیشن ہو اس کے لیے جو آئیڈینٹیفائرز یوز ہوں وہ آئی پی ایڈریسز ہوں، اور یہ یوزر کی کہنا چاہیے کہ ضرورت ہے، یا اس کو فیسیلیٹیٹ ہم کر رہے ہیں کہ وہ آئی پی ایڈریسز کو یاد رکھنے کی بجائے ہیومن ریڈیبل اور ایزیلی انڈرسٹینڈیبل اینڈ میمورائزیبل نیمونکس اور کیریکٹر اسٹرنگز جو ہیں وہ اپنے پاس ایز ڈیسٹینیشن آئیڈینٹیفائرز مینٹین رکھیں۔ تو یہ ڈی این ایس کا مین جو ہے وہ فنکشن اور اس کی تھیم ہے۔ اٹس اے ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر۔ بہت سارے نیم سرورز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور آپ مختلف ہیرارکیز کے اندر ایک لیول سے دوسرے لیول کے اندر جب نام کو ریزالو کرواتے ہیں تو مختلف نیم سرورز کے اوپر کوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو فائنل ڈیسٹینیشن کا آئی پی ایڈریس جو ہے وہ ریزالو ہو کر مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے پاس کچھ ٹاپ لیول ڈومینز ہیں، اس کے بعد سب ڈومینز ہیں، اور اس کے اندر پھر مزید سب ڈومینز۔ ٹاپ لیول ڈومینز میں فار ایگزامپل ڈاٹ پی کے ایک کنٹری وائز ڈومین ہے، لائک وائز آپ کے پاس ڈاٹ ای ڈی یو فار ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، یہ یو ایس میں بیس کرتے، اس طرح کے بہت سارے اور ٹاپ لیول ڈومینز ہیں۔ ان ڈومینز کے اندر پھر سب ڈومینز ہیں، جس طرح ڈاٹ آرگ ڈاٹ پی کے، ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے۔ ان کو مینٹین کرنے کے لیے جو آپ کا ڈاٹ پی کے کا نیم سرور ہے وہ ساری میپنگ پرووائڈ کرے گا۔ کوئی بھی لوکل نیم سرور جب بھی کوری کرے گا تو اس ڈاٹ پی کے نیم سرور سے کوری کرے گا، اینڈ دیٹ نیم سرور ول بی ریزالونگ دی سب لیول ڈومین ان ڈاٹ پی کے ڈومین۔ لائک وائز ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے اندر پھر آپ کے پاس مزید سب لیول ڈومینس ہیں، جس طرح ڈاٹ وی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے۔ اب وی یو ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے ڈاٹ ای ڈی یو ڈاٹ پی کے کا جو نیم سرور ہے وہ ریزالو کرے گا، تو اس طرح سے ہیرارکی نیچے ٹریول کرے گی۔
تو یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ قسم کی اپلیکیشن تھی دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ، ویری امپورٹنٹ، جو کہ انٹرنیٹ کے اندر بہت زیادہ یوز ہوتی ہے اور یوزر موسٹ آف دی ٹائم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں نوئنگلی اور ان نوئنگلی. سیکنڈ اپلیکیشن جو ہم نے ڈسکس کی تھی دیٹ واز آلسو ویری امپورٹنٹ، اٹ واز میل اپلیکیشن، اور اس میں ہم نے اسپیسیفکلی ڈسکس کیا تھا SMTP کی پروٹوکال کو. میل اپلیکیشن کے لیے ہم نے اس کو پہلے 3 حصوں میں بریک کیا تھا. فرسٹ از دی میل کلائنٹ اور میل ریڈر، جو کہ انٹرفیس ہے یوزر کا اس اپلیکیشن کے ساتھ، جس طرح سے اس نے میل کو کمپوز کرنا ہے، جس نے ڈسپلے کرنا ہے، ایوری تھنگ دیٹ از دی انٹرفیس ریلیٹڈ. سیکنڈ ایسپیکٹ از دی ٹرانسپورٹ آف میل میسیجز. وہ کون سی پروٹوکال ہوگی جو کہ کس پروٹوکال کے اندر، کس ہینڈ شیک نیگوسیشنز کے انڈر میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرے گی، دیٹ از دی SMTP پروٹوکال. اس میسج کا فارمیٹ کیا ہوگا، دس از دی تھرڈ ایسپیکٹ، جو کہ آپ کو RFC 822 اور MIME کی جو RFCs ہیں انہوں نے اسپیسیفائی کر کے بتا دی کہ میسیجز کے یہ فارمیٹ ہوں گے. اگر پلین ٹیکسٹ ہوگا تو اس طرح سے جائے گا، اگر آپ کے پاس کوئی ملٹی میڈیا کانٹینٹ ہوگا جو کہ آپ نے میسج کے اندر امبیڈ کرنا ہے، اس کو آپ اس طرح سے انکارپوریٹ کریں گے. اینڈ ایوری تھنگ از اسپیسیفائڈ ان دیز 2 RFCs 822 اور MIME. اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایڈیشنل چیزیں ہیں جو کہ اسپیسیفائی کی گئی ہیں لیٹر ڈاکومنٹس کے اندر. تو یہ ہم نے 3 کمپوننٹس بنائے تھے، میل کلائنٹ اینڈ ریڈر وچ از ان فیکٹ دی یوزر انٹرفیس، دی ٹرانسپورٹ پروٹوکال جس کو ہم کہتے ہیں SMTP، جو کہ میسج کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسپورٹ کرے گی، اور فارمیٹنگ ڈیٹیلز. اس میں ہم نے جو مزید ڈیٹیلز ڈسکس کی تھی وہ یہ کہ آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کے لیے صرف SMTP کی پروٹوکال نہیں ہے، ایک اور پروٹوکال جس کو ہم کہتے ہیں POP یا اسی کے ساتھ دوسری پروٹوکال IMAP. یہ پروٹوکالز یوز اپنے میل باکس میں سے میل کو ریٹریو کرنے کے لیے. SMTP کی پروٹوکال میل کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے فرام ون لوکیشن ٹو ادر لوکیشن، however not directly where the user will be reading the mail. اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ یوزر POP کے کلائنٹ کو یوز کرتے ہوئے یا IMAP کے کلائنٹ کو یوز کرتے ہوئے اپنے لوکل ان باکس سے میل کو ریٹریو کرتا ہے، اور جس سسٹم پہ بھی وہ اس میل کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں پر ریٹریو کر کے اس کو ریڈ کر سکتا ہے. So that last mile end, that last mile link may not be using the SMTP, it may be using another protocol which is either POP or IMAP. تو یہ چیز بھی ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر میل ہی کے کانٹیکسٹ میں ڈسکس کی تھی. Then we started with the next application that is World Wide Web or web browsing, or you can call it as the HTTP protocol. And because it is very important, sometimes this application is considered to be synonym of the internet itself. اس میں بھی ہم نے ملٹیپل کمپوننٹ کیے جس طرح ہم نے میل کی اپلیکیشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کی. فرسٹ تھنگ از دی براؤزر اٹ سیلف، دیٹ از دی کلائنٹ وچ از شوئنگ یو دی ویب پیج، وچ از شوئنگ یو دی کانٹینٹس آف دیٹ لوکیشن، دیٹ سائٹ. یہ جو ڈسپلے ہے، یہ جو انٹریکٹیو یا انٹرفیس ہے آپ یوزر کا اس پروٹوکال کے ساتھ، اس ایپلیکیشن کے ساتھ، دس از ون تھنگ. Another aspect is the protocol which will be fetching the web pages, exchanging the information, that is the HTTP protocol. And likewise جس طرح آپ کو میل کے اندر RFC 822 اور MIME کے فارمیٹ نے بتا دیا کہ میسج کو آپ نے کمپوز کس طرح سے کرنا ہے، اس کی فارمیٹنگ کس طرح سے ہوگی، یہ چیزیں آپ کو HTTP کی کمپینین پروٹوکال HTML نے بتایا. So HTML specifies the format, HTTP transport the messages, and the web browser or the client, Explorer, Netscape or any application is just displaying the contents. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ کانٹینٹس تھے HTTP کے جو کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کور کیے تھے. آج ہم اسی ٹاپک کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز کو اسٹڈی کرتے ہیں. Now, coming to the point of the HTTP protocol, which is the transport protocol, ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ آپ کے پاس
اس پروٹوکال کے اندر کچھ ہیڈرز ہیں جو کہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ میسج کو ٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے، اور پھر فارمیٹس ہیں. ہم نے پچھلی دفعہ یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ انویلپ بنتا ہے اس پروٹوکال کے میسج کا، جس کے اندر پھر آپ ملٹیپل ہیڈرز کے اندر اسپیسیفائی کرتے ہیں مختلف انفارمیشن فیلڈز کی فارم میں، اور اس کے بعد میسج کی باڈی ہے جس کے اندر وہ کانٹینٹس ہیں جو کہ آپ نے پریزنٹ کرنے. تو اس طرح سے آپ کے پاس ایک کمپلیٹ کہنا چاہیے کہ میسج جو ہے وہ کمپوز ہوتا ہے. اسی چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دوبارہ ریکال کرتے ہیں. یہ وہی ڈائیگرامز ہیں جو کہ ہم نے انڈیویجولی ریکویسٹ میسج اور ریسپانس میسج کی فارم میں پچھلے لیکچر کے اندر دیکھی تھی. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ریکویسٹ کا میسج اور جو ریپلائی کا میسج، ریسپانس کا میسج ہے، یہ دونوں سائڈ بائی سائڈ ہم نے شو کی. ریکویسٹ کے میسج میں سب سے اوپر ریکویسٹ کی لائن ہے اور ریسپانس کے میسج میں سب سے اوپر اسٹیٹس کی لائن ہے. لائک وائز اسی طرح سے جنرل ہیڈر، ریکویسٹ ہیڈر، اور آپ دیکھ لیں کہ سائڈ وائز دوسرے والے میں ریسپانس کے ہیڈرز ہیں اور پھر آپ کے اینٹیٹی کے اپنے ہیڈرز ہیں. بلینک لائن کے بعد آپ کے میسج کی باڈی سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ مینشن کرتے ہیں واٹ آر دی مین کنٹینٹس آف دس میسج. تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ایک کمپلیٹ انویلپ فارم ہوتا ہے جس کے اندر کچھ ہیڈرز ہیں اور اس کے بعد میسج کی باڈی ہے جو کہ اسپیسیفائی کرتی ہے میسج کے کانٹینٹس کے متعلق. یہ جو ہیڈرز ہیں ان کو آپ اسپیسیفائی کس طرح سے کرتے ہیں؟ آپ نیچے دیکھیے اسی ڈائیگرام کے اندر، وہاں پہ ہیڈر نیم کولن اسپیس اور ہیڈر ویلیو لکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی ہیڈر کی فیلڈ کو اسپیسیفائی کرنا ہے، دین یو ول بی گیونگ دی نیم which will be called as the header name, then colon space and the header value. اس کی آپ ایگزامپل دیکھیے اس ڈائیگرام کی صورت. یہاں پر لیفٹ پہ ایک کلائنٹ ہے، رائٹ سائڈ کے اوپر ایک سرور ہے، and you would like to have a communication on the HTTP protocol. اس میں دیکھیے سب سے پہلے ہم نے HTTP کی get کمانڈ یوز کی ہے. اس get کے میسج کے تھرو ہم جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ سرور کے اوپر رکھے ہوئے ایک ویب پیج کو فیچ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کس طرح سے یہ جو میسج ہے یہ کمپوز ہوا ہے. آپ نے اوپر دیکھا ریکویسٹ لائن کو، ریکویسٹ لائن کے اندر کمانڈ ہے گیٹ، دین /user/bin/image1، اور آپ نے دیکھیے کہ آخر میں HTTP/1.1 یعنی پروٹوکال اور اس کا ورژن نمبر مینشن کیا. نیچے دیکھیے ہیڈر کے اندر، ہیڈر کے اندر آپ کے پاس ہیڈر کا نام ہے فار ایگزامپل ایکسپٹ، پھر کولن اسپیس اور اس کے بعد ویلیو ہے. یہی چیز ہم نے ابھی پچھلی ڈائیگرام کے اندر دیکھی تھی کہ آپ نے ہیڈر کا نام کولن اسپیس اور اس کے بعد ویلیو کی فارم میں اس چیز کو اسپیسیفائی کرنا ہے. تو یہ ایک کمپلیٹ گیٹ کی جو ریکویسٹ ہے وہ کلائنٹ سے سرور کے پاس جائے گی، اور اب آپ دیکھیے رسپانس کے اندر آپ کے پاس اس فائل کے جو کانٹینٹس ہیں وہ رسپانس میسج کے اندر واپس آ جائیں گے. سب سے اوپر والی لائن دیکھیے، اس کے اندر HTTP/1.1 آپ کی پروٹوکال اینڈ ورژن نمبر، 200 is the status code and OK is the string associated with this code. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی پچھلی سلائیڈ کے اندر یہ چیز دیکھی ہے کہ جو آپ کا ریکویسٹ میسج ہوتا ہے اس میں سب سے اوپر والی لائن جو ہوتی ہے وہ ریکویسٹ کی لائن ہوتی ہے، جبکہ جو رسپانس میسج ہوتا ہے اس میں سب سے اوپر جو لائن ہے دیٹ از دی اسٹیٹس لائن، کہ آپ کی ریکویسٹ کے اوپر جو اسٹیٹس ہے اس ایگزامپل کے اندر دیٹ از اوکے، دی پیج از فیچڈ، دی کنٹینٹس آر گیون ان دس میسج اینڈ اٹ ول بی ٹریولنگ ٹو فرام دی سرور ٹو دی کلائنٹ سائڈ. اب آپ اس سے اگلی ایگزامپل دیکھیے، اس کے اندر ہم نے کہا ہیڈ، اس کے بعد آپ نے ایک فائل کا نام دیا اینڈ اگین HTTP 1.1. آپ ہیڈر کی ویلیو دیکھیے ایکسپٹ کولن، اس کے بعد */*. Now this is not the get command, it is the head method. اس میں کلائنٹ سائڈ سے یہ کمانڈ جو ہے وہ ٹریول کرے گی سرور کی سائڈ کے اوپر، اور اس کو بھی آپ نے دیکھا کہ اوکے رسپانس کی فارم میں اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ آپ نے واپس ریٹریو کیے. ایک اور چیز بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو HTTP کی پروٹوکال ہے موسٹ آف دی ٹائم اٹ از یوزنگ اسپیشلی ناؤ ڈیز ڈسٹریبیوٹیڈ کائنڈ آف سروسز. اس ڈائیگرام میں دیکھیے سائٹ A پر ایک ڈاکومنٹ موجود ہے، سائٹ B پر ایک ڈاکومنٹ موجود ہے اور سائٹ C پر ایک ڈاکومنٹ موجود ہے. سائٹ A پر جو ڈاکومنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اصل میں ریفر کر رہا ہے اپنے کنٹینٹس کے لیے سائٹ B اور C کے ڈاکومنٹس کو، اور اس میں B اور C کے ڈاکومنٹس آپس میں بھی کراس ریفرنس کیے ہوئے ہیں.
تو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹیڈ کائنڈ آف انوائرمنٹ کے اندر ایک پیج کے اندر کچھ ایسے کانٹینٹس ہیں جو کہ مختلف لوکیشن سے اس نے فیچ کر کے ایک کمپلیٹ ویب پیج کو کمپوز کرنا ہے. اینڈ دس از ویری کامن ناؤ ڈیز کہ آپ اس طرح سے مختلف قسم کے جو پیجز ہیں وہ کمپوز کرتے ہیں اور پیجز کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ایک اسپیسیفک لوکیشن پر اویلیبل نہیں ہوتے بلکہ مختلف لوکیشن سے فیچ کر کے ایک سنگل پیج کو کمپوز کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ HTTP کے مختلف ورژنز TCP کے کنیکشنز کے ساتھ کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں اور ان کی فنکشنالٹی میں کیا ماڈیفیکیشن جو ہے وہ آئی ہے. فار ایگزامپل HTTP ورژن 1.0 کے اندر when a TCP connection is established it fetches a single item from a location اور اگر آپ نے کوئی اور آئٹم یا کانٹینٹ جو ہے وہ فیچ کرنا تھا تو آپ اس کے لیے ایک سیپریٹ TCP کا کنیکشن جو ہے وہ اوپن کرتے تھے. However, in the newer version HTTP version 1.1 آپ کے پاس persistent connections کی possibility موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سنگل TCP کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اور ملٹیپل آئٹمز جو ہیں وہ اس ایک اسپیسیفک لوکیشن سے اسی سنگل TCP کنیکشن کے اوپر فیچ کر سکتے ہیں. سو دس از این امپروومنٹ جو کہ HTTP ورژن 1.1 کے اندر اب آپ کے پاس اویلیبل ہے. یہ جو پرسسٹنٹ کنیکشنز ہیں ان کا ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہے کہ اوور ہیڈ جو ہے وہ آپ نے سیو کر لیا. The overhead of establishing a separate TCP connection in order to fetch an item from any location. تو اب آپ ایک persistent کنیکشن کے ذریعے ایک سنگل TCP کنیکشن کے ذریعے ملٹیپل آئٹمس یا ملٹیپل جو کانٹینٹس آف انفارمیشن ہے وہ فیچ کر لیتے ہیں ایک لوکیشن سے وداؤٹ ہیونگ سیپریٹ اوور ہیڈ فار دی TCP کنیکشن. اسٹوڈینٹس ایک اور چیز جو ہم اس میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں دیٹ از دی ہائپر ٹیکسٹ فارم آف دی ڈاکیومنٹ. ہائپر ٹیکسٹ مینس کہ جو آپ کے پاس HTTP کے پروٹوکال کے تھرو ڈاکیومنٹ آپ فیچ کر کے لے کے آتے ہیں دیز آر دی ہائپر ٹیکسٹ ڈاکیومنٹس میننگ دیٹ ان دیز ڈاکیومنٹس دی لنکس آر امبیڈڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس ایک ڈاکیومنٹ کے اندر ملٹیپل آئٹمز امبیڈ ہوتے ہیں بلکہ مختلف جگہوں کے اوپر کلک کرنے سے یو کین گو اینڈ فیچ ملٹیپل ادر ڈاکیومنٹس آلسو. سو یو کین فالو لنک بائی لنک اینڈ نیور پیجز ول بی کمنگ اینڈ ڈسپلیڈ آن دی براؤزر اسکرین. یہ اسی لیے ہم اس کو جو آپ کا پیج ہوتا ہے اس کو ہائپر ٹیکسٹ بولتے ہیں بیکاز اٹ ول بی انوائٹنگ یو ٹو لنک آن ٹو کلک آن سرٹن لنکس اور اس کے بعد وہ نئی فائلز اور آئٹمس کو وہ فیچ کر کے لے کر آ سکتا ہے. سو دیٹ از دی ہائپر ٹیکسٹ وچ از ان فیکٹ ریفرنگ ٹو ادر آئٹمس ان دس ڈاکیومنٹ. اب ہمارے پاس ایک اور پاسبلٹی ہے اسٹیٹک ڈاکیومنٹ کی اور ڈائنامک ڈاکیومنٹس کی ایون ایکٹیو ڈاکیومنٹس کی. اس کی ہم ایگزامپل لیتے ہیں اس ڈائیگرام کے ساتھ. آپ اسکرین پہ دیکھیے آپ کو اسٹیٹک ڈاکیومنٹ کی ایک ایگزامپل شو کی گئی ہے. اس میں کلائنٹ سائڈ جو ہے جب وہ ریکویسٹ کرتی ہے ایک ڈاکیومنٹ کی تو سرور سائڈ کے اوپر وہ ویب ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کمپوز ہوا وہ موجود ہے اور رسپانس میں وہ کمپلیٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ کلائنٹ سائڈ کو سینڈ کر دیا جاتا ہے. اب آپ اس اگلی ڈائیگرام کے اندر ڈائنامک ڈاکیومنٹ کو دیکھیے. کلائنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا ہے ایک ویب پیج کی. سرور اس کے رسپانس میں ایک ڈاکیومنٹ اس کو فیچ نہیں کرتا بلکہ ایک پروگرام کو انووک کرتا ہے. وہ پروگرام جو ہے وہ ڈاکیومنٹ کو فارم کرتا ہے. پھر وہ پروگرام اس کمپلیٹ ڈاکیومنٹ کو جو کہ اس نے ابھی فارم کیا ہے رپلائی یا رسپانس کی فارم میں واپس کلائنٹ تک بھیج دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈاکیومنٹ ہے یہ اسٹیٹک فارم میں سرور کے پاس موجود نہیں تھا. اس نے رن ٹائم کے اوپر جب اس کو ریکویسٹ کیا گیا ہے اس ڈاکیومنٹ کے لیے تو اس ٹائم کے اوپر یہ ڈاکیومنٹ کمپوز کیا اور اس کے بعد اس نے کلائنٹ کو یہ ڈاکیومنٹ واپس بھجوا دیا. کلائنٹ سائڈ کے اوپر یہ ایز سچ اسکرین کے اوپر ڈسپلے ہو گیا. اٹ مے بی ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ یہ ڈاکیومنٹ ایک ڈائنامک ڈاکیومنٹ کی فارم میں اس وقت کمپوز کیا گیا یا یہ ڈاکیومنٹ پہلے سے کمپوز کر کے رکھا ہوا تھا. اس کے علاوہ ایک اور پاسبلٹی جو ہے وہ ایکٹیو ڈاکیومنٹ کی ہے. اب آپ اسکرین پہ دیکھیے کہ کلائنٹ نے سرور کو ریکویسٹ کی ایک ڈاکیومنٹ کی. سرور سائڈ سے ایک پروگرام جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا.
उस प्रोग्राम ने बजाय डॉक्यूमेंट को कंपोज करने के एक पीस ऑफ कोड जो है वो वापस क्लाइंट साइड के ऊपर भिजवा दिया। अब ये जो प्रोग्राम है ये सर्वर साइड के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। उसने अपनी असल में एक कॉपी जो है या एक पोर्शन जो है वो क्लाइंट साइड को भिजवाया। क्लाइंट साइड के ऊपर उस पीस ऑफ कोड ने या उस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन में एक डॉक्यूमेंट जनरेट किया और वो जो डॉक्यूमेंट है अब स्क्रीन के ऊपर शो किया जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टैटिक डॉक्यूमेंट्स, डायनामिक डॉक्यूमेंट्स और जो एक्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने इनके जो डिफरेंस है वो बीच में देखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपना HTTP की प्रोटोकॉल और वेब एप्लीकेशन का जो टॉपिक है वो कंक्लूड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट डील्स विद द मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। हमने इससे पहले DNS की एप्लीकेशन, मेल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन जो है वो स्टडी की है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग यू कैन से मोर रीसेंट एप्लीकेशंस जो कि ट्रेडिशनली नेटवर्क्स के अंदर यूज नहीं होती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन, बिकॉज ऑफ द कैपेबिलिटीज दैट हैज बीन ग्रोन इन द नेटवर्क, आपकी जो बैंडविड्थ इंक्रीज हो गई, नेटवर्क जो है बहुत ज्यादा रिफाइन हालत में आप इनको यूज कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज न्यूअर एप्लीकेशंस आर नाउ पॉसिबल टू रन ऑन IP नेटवर्क्स। हम इन एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस तरह की एप्लीकेशंस और प्रोटोकॉल्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास सबसे पहले तो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस। मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के अंदर आपने वॉइस या वीडियो डेटा को स्ट्रीमिंग की फॉर्म में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर ट्रांसपोर्ट करना है और उसमें ये चीज भी शामिल है कि आपने उसको अप्रोप्रिएटली प्लेबैक भी करना है। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि हम मल्टीमीडिया कंटेंट्स को यानी ऑडियो या वीडियो कंटेंट्स को स्ट्रीमिंग की फॉर्म में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर पहुंचाते हैं और उसको प्लेबैक भी करते हैं, तो इसका क्या मतलब है, कौन कौन सी प्रोटोकॉल्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये एप्लीकेशन किन किन सिनेरियोज के अंदर बिहेव कर सकती है और ऑपरेट कर सकती हैं सक्सेसफुली, कीपिंग इन माइंड द करंट कैपेबिलिटीज ऑफ द नेटवर्क। आइए हम इसमें सबसे पहली एग्जांपल को स्टडी करते हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखिए तो ये एक ऐसे मल्टीमीडिया कंटेंट है जो कि हम एक वेब ब्राउजर के थ्रू प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो वेब ब्राउजर है वो क्लाइंट साइड के ऊपर फेच करता है एक पेज को वेब सर्वर से। इस वेब सर्वर के ऊपर उस वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है इट्स अ मीडिया कंटेंट। वो रिस्पॉन्स में इस वेब ब्राउजर जो क्लाइंट है उसको भेजता है और आपका जो मीडिया प्लेयर है वो यहाँ पर इस लोकल मशीन के ऊपर उस ऑडियो या वीडियो कंटेंट को प्ले करना शुरू कर देता। अब हम एक सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि आपका जो मीडिया प्लेयर है वो वेब सर्वर ही से दोबारा जाकर ऑडियो वीडियो फाइल को फेच करता है और उसको प्ले करता है। इसमें सिनेरियो इस तरह से डिफरेंट हुआ है कि आपके ब्राउजर ने गेट की है एक मेटा फाइल को, रिस्पॉन्स में उसको वो मेटा फाइल मिली है जो कि उसने मीडिया प्लेयर के हवाले की है और मीडिया प्लेयर ने दोबारा एक नया कनेक्शन ओपन करके उसी वेब सर्वर से वो मीडिया कंटेंट फेच किया है और उसको प्ले किया। ये सिनेरियो पिछले सिनेरियो के मुकाबले में सिर्फ इतना फर्क है कि वेब सर्वर ने वो कंटेंट ब्राउजर को नहीं भेजा बल्कि मीडिया प्लेयर ने दोबारा उसको फेच किया है वेब सर्वर से। अब हम देखते हैं एक तीसरा सिनेरियो। इस तीसरे सिनेरियो में देखिए कि ब्राउजर ने मेटा फाइल गेट की है वेब सर्वर से और रिस्पॉन्स की फॉर्म में ये क्लाइंट ब्राउजर को मिल गई। ये मेटा फाइल उसने पास की है मीडिया प्लेयर को। अब मीडिया प्लेयर ने पिछले ही सिनेरियो की तरह ये ऑडियो फाइल गेट की है एक सर्वर से, लेकिन इस सिनेरियो के अंदर अब ये सर्वर उससे डिफरेंट है जहां से हमने मेटा फाइल फेच की थी। तो इस थर्ड सिनेरियो के अंदर फर्क सिर्फ ये है कि अब ये भी चीज रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस जगह से आप वो फाइल की इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं वहीं से फाइल के कंटेंट भी गेट करें। यू कैन फेच अ फाइल और वेब पेज की जो कम्युनिकेशन है वो एक वेब सर्वर से हो रही है, जबकि मीडिया कंटेंट जो है वो किसी और सर्वर के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हम एक लास्ट सिनेरियो दोबारा से
دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ نے ویب سرور سے وہ میٹا فائل گیٹ کی اور آپ نے میڈیا پلیئر کو پاس آن کر دی. انسٹیڈ آف گیٹنگ دی فائل ایٹ دی لوکل اینڈ اور اس کے بعد وہاں پر اس کو پلے کرنے کے, وہ میڈیا فائل میڈیا سرور کے اوپر اب پلے ہونا شروع ہو رہی ہے. اور یہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا پلیئر اور میڈیا سرور کے درمیان صرف ایک فائل ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی بلکہ کمپلیٹ سٹریمز جو ہے وہ ٹرانسفر ہو رہی. اس میں کچھ انیشیل سیٹ اپ کے آپ کو میسیجز نظر آ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ بلو شیڈ کے اندر آڈیو ویڈیو کی کمپلیٹ سٹریم جو ہے وہ پاس ہوگی میڈیا سرور سے میڈیا پلیئر کے درمیان اور اس کے بعد یہ کنیکشن جو ہے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا سٹریم جو ہے وہ ایک فائل کی فارم میں میڈیا سرور سے میڈیا پلیئر پر فیچ نہیں ہوئی بلکہ میڈیا سرور نے اس فائل کو وہاں پر پلے کیا ہے اور یہ کمپلیٹ آڈیو سٹریم جو ہے یا ویڈیو سٹریم وہ میڈیا سرور سے میڈیا پلیئر تک ایک اسپیسیفک پروٹوکال کی فارم میں پہنچائی گئی ہے جہاں پر میڈیا پلیئر نے اس کو پلے بیک کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ وہ ملٹی میڈیا اپلیکیشنز ہیں جو کہ اب کافی ایوالو ہو کر پاپولر بھی ہیں اور کافی زیادہ نیٹ ورک کے اوپر یوز ہوتی ہیں. اس کے لیے ہم ایک پروٹوکال سب سے پہلے اسٹڈی کرتے ہیں, دیٹ از RTP ریئل ٹائم ٹرانسپورٹ پروٹوکال, جو کہ آپ کے آڈیو ویڈیو کانٹینٹس کو اسٹریم کی فارم میں ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن تک پہنچانے کے لیے یوز کی جاتی ہے. اصل میں RTP ایک اپلیکیشن لیول کی فریمنگ پرووائڈ کرتی ہے جو کہ میڈیا کانٹینٹس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اور ان کو پیکٹائزڈ فارم میں مختلف پیکٹس کی فارم میں اسٹریم کی فارم میں ایک لوکیشن سے دوسری لوکیشن پر پہنچاتے ہیں. RTP کے پیکٹس کے اندر جو بھی اس کا ڈیٹا کانٹینٹس ہوں گے اس میں آپ نے سیکوینس نمبرنگ بھی کرنی ہے اینڈ یو ول آلسو بی ایڈنگ اے ٹائم اسٹیمپ, کیونکہ آڈیو ویڈیو یا جو ملٹی میڈیا پیکٹس ہیں ان کے لیے ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو آپ پیکٹس کے اندر ٹائم اسٹیمپس کی فارم میں یہ بتاتے ہیں کہ ریلیٹیولی ایک پیکٹ اور دوسرے پیکٹ کے درمیان جو کانٹینٹس ہیں ان کو پلے کرنے میں ٹائم میں کتنا وقفہ ہے یا انٹرول ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس RTP میں کنٹرول پیکٹس بھی ہیں. یہ کنٹرول پیکٹس مختلف قسم کی انفارمیشن آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں ان اینٹیٹیز کے درمیان جو کہ آڈیو یا ویڈیو کی اسٹریمنگ میں انوالو ہیں. اس میں پیکٹ لاس ریٹ ہو سکتا ہے, پیکٹ جٹر, ڈیلے اور اس طرح کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ میئر کی جاتی ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر اگر اپلیکیشن اڈیپٹ کر سکے یا کوئی بینیفیشیل ایکشن لے سکے تو وہ اس کو رپورٹ کی جا سکتی ہیں. RTP کی جو پروٹوکال ہے وہ ایک طرح سے اپلیکیشن لیئر سے نیچے اور ٹرانسپورٹ لیئر سے اوپر امبیڈ کی جاتی ہے. اگر آپ پروٹوکال سٹیک کے اندر دیکھیں کہ RTP کو ہم کس طرح سے یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپلیکیشن لیئر سے نیچے RTP ہے. اپلیکیشن یہ جو بھی آپ کی آڈیو ویڈیو اسٹریمنگ کی اپلیکیشن ہے اس سے پیکٹس RTP نے کیپچر کرنے ہیں اور RTP جو ہے وہ UDP کی ٹرانسپورٹ پروٹوکال کو یوز کرتے ہوئے پیکٹس کو IP نیٹ ورک کے اوپر سینڈ کرے گی. اس اگلی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں RTP کا ہیڈر فارمیٹ. ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکے RTP پروٹوکال کی فنکشننگ کو. سب سے پہلے ورژن کی فیلڈ ہے اور اس طرح سے کچھ بٹس کی فلیگز ہیں اور فیلڈز ہیں. اس میں ایکسٹینشن کی بٹ ہے, پھر CC مینس CSRC کاؤنٹ کہ آگے جو آپ کے آئیڈینٹیفائرز ہیں کنٹریبیوٹنگ سورسز کے وہ کتنے زیادہ ہیں, پھر مارکر بٹ ہے, پے لوڈ ٹائپ ہے. پے لوڈ ٹائپ مینس کہ آپ کے پاس جو RTP کا پے لوڈ ہے اس میں کوڈیک وغیرہ کون سا یوز ہوا ہے. دین سیکوینس نمبر, یہ ہم نے ابھی بات کی تھی کہ RTP جو ہے وہ اپنے پیکٹس کو سیکوینس نمبر اسائن کرتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ٹائم سٹیمپ. یہ جو ٹائم سٹیمپ ہے یہ مینشن کرتی ہے کہ سینڈر سائٹ کے اوپر جو ٹائم ہے پیکٹ کے سیمپل کے کیپچر ہونے کا وہ کیا ہے تاکہ آپ اس کو ریلیٹیولی اسی اسپیسنگ کے ساتھ اسی ٹائم انٹرول کے ساتھ پلے بیک کروا سکیں اور پلے بیک سموتھ ہو. اس کے بعد SSRC آئیڈینٹیفائر ہے یعنی سنکرونائزیشن سورس آئیڈینٹیفائر جو کہ ایک ہی ہوگا جو کہ سینڈنگ سورس کا ہوگا. اس کے بعد کنٹریبیوٹنگ سورس آئیڈینٹیفائرز ہیں CSRCs, یہ اتنے ہوں گے جتنے اوپر CC فیلڈ کی ویلیو ہے. اس کے بعد ایکسٹینشن ہیڈرز ہیں. یہ ایکسٹینشن ہیڈر صرف اسی صورت میں ہوگا اگر اوپر X کا فلیگ جو ہے وہ سیٹ ہوگا. اور اس کے بعد RTP کا پے لوڈ ہے. اس سلائیڈ میں آپ دیکھیے کہ ہم کسی سینیریو کے اندر RTP کے پیکٹ کو بعد میں پیڈنگ بھی کرتے ہیں. یہ جو ہم نے ہیڈر کے اندر سب سے پہلے P کی بٹ دیکھی تھی, اگر P کی بٹ سیٹ ہوگی اس کا مطلب ہے کہ اینڈ کے اوپر پیکٹ میں پیڈنگ ہوئی ہے, اور اگر P کی بٹ سیٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ RTP پیکٹ کے آخر میں ہم نے پیڈنگ نہیں کی. اگر P کی بٹ سیٹ ہے تو
RTP کے پیکٹ کے اندر جو آخری جو فیلڈ ہوگی دیٹ ول بی دی پیڈ کاؤنٹ. یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. یہ پیڈ کاؤنٹ آپ کو بتائے گا کہ ٹوٹل پیڈنگ جو ہے وہ کتنی ہوئی. ان پیڈ کاؤنٹ کے بٹس کے اندر پیڈ کاؤنٹ کی جو اپنی فیلڈ ہے وہ انکلوڈیڈ ہے. تو اس طرح سے ہم کمپلیٹ RTP کا پیکٹ جو ہے وہ کمپوز کرتے ہیں. یہ جو ٹوٹل لینتھ ہے UDP کے ہیڈر کے اندر اس میں RTP کا ہیڈر, RTP کا پے لوڈ, پیڈنگ کی بائٹس اور آخر میں جو پیڈ کاؤنٹ کی فیلڈ ہے یہ سب چیزیں شامل ہیں. اور یہ سب کمپلیٹ پیکٹ جو ہے وہ UDP کے ہیڈر کے اندر ہم انکلوڈ کر کے نیٹ ورک کے اوپر بھیجتے ہیں. اب ہم اس سے بعد اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از دی ٹائم ریلیشن شپ آف دی پیکٹس دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار RTP پلے بیک. RTP کے پیکٹ کے اندر چونکہ آڈیو یا ویڈیو کے سیمپلز ہیں تو ان کو آپ نے اسموتھ پلے بیک کے لیے ایک اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے اوپر ریسیونگ اینڈ کے اوپر پلے بیک کرنا ہے. فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں آپ دیکھیے, اگر سرور کے اوپر ٹائم 0 کے اوپر ایک پیکٹ سینڈ کیا گیا تو وہ ایک اسپیسیفک شارٹ انٹرول کے بعد ریسیور اینڈ کے اوپر مل گیا. وہاں پر جب وہ پیکٹ ملے گا تو اس نے پلے بیک ہونا ہے. اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اسموتھ ٹائم انٹرول کے ساتھ ہر پیکٹ ایک یعنی 0.01 ٹائم یونٹ کے ساتھ ریسیور اینڈ کے اوپر مل رہا ہے اور اس وقت وہ پلے بیک ہو رہا ہے. یہ اسموتھنس نیٹ ورک کے اندر عموماً موجود نہیں ہوتی. آپ اس اگلی سلائیڈ میں دیکھیے کہ نیٹ ورک کے اندر عموماً جٹر انٹروڈیوس ہو جاتا ہے. جٹر کا مطلب یہ ہے کہ پہلا پیکٹ آپ کو ایک اسپیسیفک انٹرول سے ملتا ہے لیکن اس کے بعد جو اگلا پیکٹ ہے وہ اتنے ہی انٹرول کے بعد نہیں ملتا بلکہ اس کے اندر ویریشن آتی ہے. اور اس کے بعد جو تھرڈ پیکٹ ہے وہ پھر مزید کسی ویریشن کم یا زیادہ دونوں سائڈ کے اوپر اس انٹرول کے بعد آپ کو ملتا ہے. اگر آپ اس ٹائم کے اوپر اس کو پلے بیک کروانا شروع کریں تو آپ کی جو وائس کی پلے بیک ہے وہ اسموتھ نہیں رہ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ درمیان میں مختلف قسم کے جو ہیں وہ بریکس ہیں اور وہ مختلف ٹائم کے بریکس. ایک اسپیسیفک ٹائم کے بعد اسموتھ پلے بیک جو ہے وہ آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر نہیں کر. اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ پیکٹ کے اوپر ٹائم سٹیمپس جو ہیں وہ ایڈ کریں. اس ایگزامپل میں دیکھیے کہ بے شک سینڈنگ اینڈ سے جو پیکٹس ٹریول کر رہے ہیں وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ڈفرینٹ ٹائم انٹرولز کے بعد مل رہے ہیں, یعنی جٹر اس میں ہے, لیکن RTP جو آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے وہ یہ کہ آپ نے پلے بیک ٹائم کے لیے ہر پیکٹ کے اندر ٹائم سٹیمپس لگا دیں. پہلے پیکٹ کے اوپر فار ایگزامپل 0 ہے, سیکنڈ پیکٹ کے اندر 10 ہے, ڈیپینڈنگ اپون کہ سیکنڈ پیکٹ کے اندر کتنے سیمپلز ہوں گے تو تھرڈ پیکٹ کی جو ٹائم سٹیمپ ہے وہ اس کی کورسپونڈنگ لگائی جائے گی. اس کا فائدہ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کے پاس ہر پیکٹ کے اندر انڈیویجول ٹائم سٹیمپ موجود ہے تو پیکٹ جس بھی ٹائم پر پہنچے آپ اس کو کریکٹ انٹرول کے بعد پلے بیک کروا سکتے ہیں. یعنی یہ پیکٹ آلدو اس ایگزامپل کے اندر بھی جٹر کے ساتھ ہی آ رہے ہیں لیکن چونکہ آپ کے پاس ہر پیکٹ کے اندر انڈیویجول ٹائم سٹیمپ موجود ہے تو آپ پہلے پیکٹ کو پلے بیک کروانے کے بعد ٹائم سٹیمپ کے مطابق ریلیٹیو انٹرول رکھ کر اگلے پیکٹ کو پلے بیک کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح سے سبسیکوینٹ پیکٹس کو. تو ان ٹائم سٹیمپ سے آپ پلے بیک جو ہے اس کو اسموتھ رکھنے میں ہیلپ لیتے ہیں. اس ڈائیگرام میں دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم سٹیمپ بھی موجود ہے اور آپ نے ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد اس کو پلے بیک کروانا ہے اور وہ ریلیٹیو جو ٹائمنگ ہے وہ مینٹین رکھنی ہے, دین یو ریکوائر اے پلے بیک بفر, تاکہ یہ جو ویریشن ہے یہ آپ اپنے پلے بیک بفر کے اندر ایبزارب کر لیں. یہ جو جٹر نیٹ ورک نے انٹروڈیوس کیا ہے یہ پلے بیک بفر کے تھرو ایبزارب ہو جائے گا. ہاؤ؟ ہم اپنے پیکٹس کو ایک اسپیسیفک ٹائم تک بفر کے اندر مینٹین رکھیں گے اور ایک اسپیسیفک انٹرول کے بعد ان پیکٹس کو پلے کروانا شروع کریں گے. اس ایگزامپل میں آپ دیکھ رہے ہیں, اگر اس کو آپ پچھلی ایگزامپل کے ساتھ ریلیٹ کریں تو ٹائم 000 کے اوپر آپ نے پیکٹ کو سینڈ کیا تھا اور ہماری ایگزامپل کے اندر 0.01 جو آپ کا ٹائم تھا, یعنی کہہ لیں کہ 1 سیکنڈ کے بعد آپ نے اس کو پلے بیک کروا دیا تھا. اس ایگزامپل کے اندر ہم اس کو ٹائم 8 تک لے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 سیکنڈز جو ہیں وہ ہم نے پیکٹ کو بفر کے اندر مینٹین رکھا. اتنی دیر تک پیکٹس بفر کے اندر ایکومولیٹ ہوتے رہیں اور پھر جا کے کہیں پہلا پیکٹ آپ نے پلے بیک کرنا شروع کیا. اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر بیچ میں کچھ پیکٹس اپنے ٹائم پر نہیں مل رہے تو ہمارے پاس پھر بھی اتنا مارجن موجود ہے کہ ہم پلے بیک میں اسموتھ پیکٹ کا جو پلے بیک ہے وہ کنٹینیو رکھ سکیں, کیونکہ ہمارے پاس بفر میں ابھی بھی ڈیٹا موجود ہے.
آپ آخر میں دیکھیے, آخر میں بھی آپ کے پاس 1 سیکنڈ تک کا ڈیٹا موجود ہے جو کہ آپ پلے بیک کروا رہے ہیں. اس طرح سے فائدہ آپ کو یہ ہوا ہے کہ نیٹ ورک کا جو جٹر ہے وہ اس بفر کے اندر کمپلیٹلی ایبزارب ہو گیا. وہ جو ویریشن آئی تھی کہ ایک پیکٹ جو ہے وہ جلدی مل گیا لیکن دوسرا پیکٹ دیر سے ملا, اس کی وجہ سے پلے بیک ٹائم کے اوپر اسموتھنس ختم ہو گئی تھی, وہ ہم نے اس پلے بیک بفر کے تھرو اچیو کر لی. تو اسٹوڈنٹ, ہم نے یہ دیکھا کہ پلے بیک بفر جو ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ نیٹ ورک کے اندر جو ویریشن ہے اس کو ایبزارب کر سکتے ہیں. پلس یو آلسو نیڈ ٹو ہیو اے سیکوینس نمبر ان دی پیکٹس, تاکہ آپ ریسیو ہونے والے پیکٹس کو کریکٹ جگہ کے اوپر پلے کر سکیں. اینڈ سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس پیکٹ کو کس سیکوینس میں پلے کرنا ہے اور اس کے اندر کتنا ڈیٹا جو ہے وہ موجود ہے. ایک اور چیز جو یوزولی ریئل ٹائم ٹریفک کو ریکوائر ہوتی ہے, دیٹ از دی سپورٹ آف ملٹی کاسٹنگ. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک آڈیو یا ویڈیو اسٹریم کو یا ایک ملٹی میڈیا اسٹریم کو آپ نے ملٹیپل لوکیشنز کے اوپر پلے بیک کروانا ہے, then you are not required to send individual unicast streams to each and every destination. آپ ملٹی کاسٹنگ کے تھرو ان یوزرز کو وہ ڈیٹا ایک ہی دفعہ میں بھجوا سکتے ہیں using the multicast routing protocol. Yet another support that may be required in multimedia application is the mixing of these streams. For example, ویڈیو کانفرنسنگ کے اندر آپ یا آڈیو کانفرنسنگ کے اندر آپ آڈیو کی اسٹریمز کو مکس کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہر جو پارٹیسپینٹ ہے آڈیو کانفرنس کے اندر اس کی اسٹریم کو علیحدہ علیحدہ سے یوزر تک نہ پہنچایا جائے, بلکہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کے اوپر جو بھی اپروپریٹ لوکیشن ہو آپ ان آڈیو اسٹریمز کو پہلے مکس کریں اور ایک سنگل اسٹریم جو ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر ٹریول کرتی ہوئی جائے اس فائنل ڈیسٹینیشن تک. اس طرح سے آپ نیٹ ورک کا جو اوور ہیڈ ہے وہ کافی حد تک کم کر لیتے ہیں. اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ہم نے آر ٹی پی کو یو ڈی پی کے اوپر جو یوز کی ہے. وائی وی آر یوزنگ یو ڈی پی in spite of the fact that a very efficient protocol which is TCP is available to us. TCP کے اندر سب سے پہلے جو آپ کا ہینڈ شیک میکینزم ہے, جو کنیکشن اسٹیبلشمنٹ کا میکینزم ہے, اٹ از کاسٹلی. وہ ایک سرٹن ڈیلے جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتا ہے کمیونیکیشن کے اندر. سیکنڈلی, ٹی سی پی جو ہے وہ ہر لاسٹ پیکٹ کو ری ٹرانسمٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کی وجہ سے ایڈیشنل ڈیلے انکر ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو مسنگ سیگمنٹس ہیں وہ خاص ٹائم کے بعد, ٹائم آؤٹ کے بعد ری ٹرانسمٹ ہوتے ہیں اور پھر ڈیسٹینیشن تک پہنچتے ہیں. ملٹی میڈیا اپلیکیشنز کے اندر, فار ایگزامپل آڈیو کمیونیکیشن کے اندر, دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. فائل ایپلیکیشن تو بعد میں آنے والے پیس کو ایک جگہ پر انسرٹ کر کے اپنے فائل کے کنٹینٹس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں, لیکن آڈیو اپلیکیشن جو ایک خاص ٹائم کے اوپر ریسیونگ اینڈ کے اوپر آپ کے جو میڈیا کنٹینٹس ہیں ان کو پلے بیک کروا رہے, اس کو دیر سے آنے والے پیکٹ کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ٹائم گزر چکا جس وقت اس نے اس کنٹینٹ کو پلے بیک کروانا تھا. ناؤ اٹ از یوز لیس, اٹ از رادر ناٹ, اٹ شوڈ ناٹ ہیو بین ریسیوڈ. اس لیے ہم ٹی سی پی کو, یہ جو ہم نے دو ایک اس کی اوور ہیڈ ڈسکس کیے ہیں, اس وجہ سے ٹی سی پی کو یوز نہیں کرتے فار آڈیو ویڈیو یا اسٹریمنگ اپلیکیشنز. Second option is UDP. Now UDP is more suitable. اب کیا ہم UDP کو ایز ٹرانسپورٹ پروٹوکال یوز کریں اور ڈائریکٹلی ایپلیکیشن کو اس کے اوپر پورٹ کر دیں. Some tuning or you can say some additional functionality is required. For that reason RTP has been made specifically جو کہ ایپلیکیشن کے ڈیٹا کو پہلے خود سے ہینڈل کرے اور اس کے بعد ایک کہنا چاہیے کہ بالکل روڈیمنٹری قسم کی یو ڈی پی کی جو ٹرانسپورٹ پروٹوکال ہے اس کے اوپر ڈیٹا کو سینڈ کریں. سو وی یوز اندر کائنڈ آف ٹرانسپورٹ پروٹوکال. اسی لیے ہم آر ٹی پی کو سم ٹائمز ٹرانسپورٹ پروٹوکال کے طور پہ بھی کنسیڈر کرتے ہیں, سم ٹائم اس کو آپ ایپلیکیشن کے طور پر بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. تو آر ٹی پی اور یو ڈی پی اور اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آپ کا آئی پی نیٹ ورک موجود ہے. ہم آر ٹی پی کے ساتھ ایک کمپینین پروٹوکال یوز کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں آر ٹی سی پی. جب بھی ہم آر ٹی پی کو یو ڈی پی کے اوپر یوز کرتے ہیں تو ایک اسپیسیفک پورٹ کے اوپر اس کا ساکٹ اوپن کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم ایون نمبر یو ڈی پی پورٹس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں آر ٹی پی کے لیے, اور اس کے بعد اس سے جو اگلا نمبر ہوتا ہے
that is utilized for the control information exchange, جو کہ RTCP کی پروٹوکال کے تھرو انفارمیشن ایکسچینج کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفعہ جب بھی آپ RTP کا سیشن جو ہے وہ اسٹیبلش کریں گے دو اینٹیٹیز کے درمیان, تو ایک ایون نمبر پورٹ جو ہے وہ RTP کے لیے یوز ہوگی اور اس کے ساتھ کورسپونڈنگ آڈ نمبر پورٹ جو ہے وہ RTCP کے لیے یوز کی جائے گی. اس چیز کو آپ دیکھیے اس ڈائیگرام کے اندر کہ آپ کی جو ٹرانسپورٹ لیئر ہے وہ اصل میں RTP اور UDP کو ملا کر ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن لیئر. دس از ون وے ٹو انڈرسٹینڈ کہ RTP جو ہے وہ کافی زیادہ ٹرانسپورٹ لیئر کی فنکشنلٹی آپ کو پرووائڈ کر. اور اس کے بعد انڈر لائنگ IP نیٹورک ہے جس کے اوپر آپ نے پیکٹ بھیجنا ہے. سو یو ول بی یوزنگ ایون نمبر UDP پورٹ فار دی RTP میسج ایکسچینج اینڈ دین corresponding and subsequent odd number UDP port for the RTCP control messages. RTCP کے میسیجز کو دیکھنے کے لیے اس سلائڈ پہ ریفر کیجئے. فار ایگزامپل سینڈر رپورٹ ہے, ریسیور رپورٹ کا میسج ہے, دین سورس ڈسکرپشن میسج ہے, بائی میسج ہے. اس کے علاوہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ RTP also allows اور RTCP also allows some application specific messages. یہ جو آپ کے سینڈر رپورٹ ہیں اور ریسیور رپورٹ ہیں, ان کے اندر وہ اینٹیٹیز جو کہ کمیونیکیشن کے اندر انوالو ہیں وہ اپنے اپنے اسٹیٹسٹکس آپس میں ایکسچینج کرتے ہیں. سورس ڈسکرپشن کا میسج ہے جو کہ RTCP کے اندر ایک سورس جو کہ ایکٹیولی میڈیا کو ٹرانسفر کر رہا ہے وہ اپنی ڈسکرپشن جو ہے وہ اس کے اندر پاس آن کرتا ہے. بائی کا میسج ان آرڈر ٹو ٹرمینیٹ دی RTP کمیونیکیشن, اور ایک طرح سے آپ کمیونیکیشن میں سے ایک اینڈ پوائنٹ کو نکال رہے ہیں بھائی, تو وہ بائی کا میسج سینڈ کر کے اس کمیونیکیشن میں سے کوئٹ کر سکتے. اور اپلیکیشن اسپیسیفک میسج اس لیے کہ اگر آپ اپنے نان اسٹینڈرڈ میسیجز ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کیٹیگری کے اندر RTCP الاؤز کہ آپ یہ کنٹرول انفارمیشن آپس میں ایکسچینج کر سکتے ہیں. RTCP کے میسج بیسیکلی ایک اسٹیٹسٹیکل ٹائپ آف انفارمیشن ہے جس کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جو ہے وہ ریئیکٹ کر سکتی ہے اور وہ اس کے لیے بینیفیشیل ہو سکتا ہے. اب ہم RTP کی جو پروٹوکال ہے جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے اسٹریمنگ کی جو اپلیکیشن ہے وہ ہم دو اینڈ پوائنٹس کے درمیان ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں کہ کمپلیٹ آرکیٹیکچرز, میکینزمز اور انفراسٹرکچرز بھی اویلیبل ہیں جن کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ اسٹریمنگ کی اپلیکیشنز یوٹیلائز کر سکیں. RTP از اونلی ٹو ٹرانسپورٹ دی میڈیا, لیکن ایسے آرکیٹیکچرز, ایسے میکینزمز یا پروٹوکالز جو کہ ان دو اینڈ پوائنٹ کے درمیان پہلے سگنلنگ کروائیں, پہلے یہ دیکھیں کہ کیا سورس اور ڈیسٹینیشن جو ہیں وہ اویلیبل بھی ہیں کہ نہیں, ان کو اس وقت ٹریس کیا جا سکتا ہے کہ نہیں, ان کی آپس میں کیپیبلٹیز کیا ہیں, کیا ان کے درمیان اس طرح کا میڈیا جو ہے وہ ایکسچینج کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ جو چیز ہے یہ سگنلنگ کی پروٹوکالز کے اندر آتی ہے اور اس کو ہم RTP سے علیحدہ رکھتے ہیں. RTP is only for transporting the media content itself. یہ جو آرکیٹیکچرل سگنلنگ ہے اینٹیٹیز کے درمیان ان کی آپس میں اویلیبلٹی اور کیپیبلٹیز کا ایکسچینج جو ہے یہ ہم مختلف پروٹوکالز کے تھرو کرتے ہیں, جس میں سے ہم جن دو پروٹوکالز کو اسٹڈی کریں گے وہ ہیں SIP اور H.323. SIP از سیشن انیشیشن پروٹوکال جو کہ آج کل انٹرنیٹ کے اندر کافی کامن ہے اور پاپولر بھی ہے. اس کے ملٹیپل کمپوننٹس ہیں. فار ایگزامپل SDP آپ کے جو سورس ڈسکرپشن پروٹوکال ہے جس کے اندر یہ انفارمیشن مینٹین کی جاتی ہے اور پھر بعد میں SAP اناؤنسمنٹ پروٹوکال کے تھرو اناؤنس کی جاتی ہے کہ کس طرح کا میڈیا ہوگا, کس اینڈ پوائنٹ کے درمیان, یہ کس اینڈ پوائنٹ سے کس سورس سے جو ہے وہ میڈیا ٹرانسفر کیا جائے گا, کس وقت اویلیبل ہوگا. ایک طرح سے سیشن ڈسکرپشن پروٹوکال ہے. SDP از ان فیکٹ سیشن ڈسکرپشن پروٹوکال جو کہ آپ کے اس سیشن کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے ان دی اسپیسیفک فارمیٹ. اور سیشن جو اناؤنسمنٹ پروٹوکال ہے SAP وہ پھر ایک اسپیسیفک پروٹوکال کے تھرو یہ اناؤنس کرتی ہے ٹو ڈفرنٹ پارٹیز دیٹ میں بی انٹرسٹیڈ ٹو ریسیو دس سیشن. اور سیشن انیشیشن پروٹوکال SIP جو ہے وہ اسپیسیفکلی پھر سیشن کو اسٹیبلش کرتی ہے دو پارٹیز کے درمیان. SIP is basically a signaling protocol.
اس سگنلنگ کے تھرو ہی ہم نے سیشن کو سیٹ اپ کرنا ہے اور سیشن مینجمنٹ بھی ہم نے اسی پروٹوکال کے تھرو اچیو کرنی. سو دیٹس وائی دس پروٹوکال از ویری امپورٹنٹ بیکاز it is not only providing these functionalities about the user, for example user location, user availability and user capabilities. Likewise it is also providing session setup and session management. SIP کی پروٹوکال کے تھرو ہم سب سے پہلے یوزر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, لوکیٹ کرتے ہیں اور پھر اس تک ہم سیشن کو سیٹ اپ کرنے کی, اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ whenever any party want to communicate with some other party, then we will be locating the user. دیکھیے یہ مشینز کے درمیان کمیونیکیشن نہیں ہے, it's a live communication. So we would like to communicate with the user wherever he or she is. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یوزر جو ہے جس بھی مشین پر اس وقت لوکیٹڈ ہے ہم اس مشین کے ساتھ کنیکشن کو اسٹیبلش کریں. یوزر کی لوکیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے اور یہ چیز پتہ چلانے کے لیے کہ یوزر اس وقت کس مشین کے اوپر موجود ہے, ہم پراکسیز کا کانسیپٹ یوز کرتے ہیں سپ میں. یہ اس طرح سے کانسیپٹ ہے کہ ہر یوزر اپنی کرنٹ لوکیشن کے بارے میں اپنے ڈومین کی جو پراکسی ہے, سپ کی پراکسی, وہاں پر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیتے ہیں. اٹ میں بی اے سنگل رجسٹریشن اور اٹ میں بی اے ملٹیپل رجسٹریشن, کہ آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو بھی رجسٹر کروا لیں اور اپنے پی ڈی اے یا سیل فون کے تھرو بھی رجسٹر کروا لیں. اف ون لوکیشن ول ناٹ بی ایبل ٹو بی کنیکٹڈ تو پھر آپ کو دوسری لوکیشن سے جو ہے وہ کنیکٹ کروا دیا جا سکتا ہے. تو تھنگ از کہ آپ سپ کی پراکسی کو یوز کرتے ہوئے یوزر کو لوکیٹ کرتے ہیں کہ کرنٹلی وہ کس مشین کے اوپر موجود ہے. سو سپ از بیسیکلی آئیڈینٹیفائنگ دی یوزر. ہم اس چیز کو ایک ڈائیگرام کی فارم میں زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ادھر دیکھیے جو آپ کی بک کے اندر جو ایگزامپل دی گئی ہے ایگزیکٹلی ہم نے اس کو اس سلائڈ کے اوپر ریپلیکیٹ کیا ہے. اس میں جو یوزر ہے وہ جب دوسری پارٹی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے سپ کی پروٹوکال کو یوز کر رہا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے لوکل ڈومین کی پراکسی ہے اس سے کمیونیکیشن اسٹیبلش کرتا ہے. لوکل ڈومین کی جو پراکسی ہے سپ کی پراکسی وہ اس یوزر کے بہاف کے اوپر جو ڈیسٹینیشن یوزر ہے اس کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. بیکاز آپ نے ڈیسٹینیشن یوزر کو بھی کسی ڈومین کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا تو وہ اس ڈومین کی پراکسی سے یہ کوری کرتی ہے کہ یہ جو یوزر ہے یہ اس وقت کرنٹلی کس لوکیشن کے اوپر موجود ہے. پاسبلی جو ڈیسٹینیشن یوزر ہے اس نے اپنے آپ کو اپنے لوکل ڈومین کی جو پراکسی سپ کی پراکسی ہے وہاں پر رجسٹر کروایا ہوگا. تو یہ انفارمیشن ڈیسٹینیشن پراکسی کے اوپر موجود ہوگی اور یہ انفارمیشن اسی طرح سے جو کمیونیکیٹنگ پارٹی ہے اس کو بتائی جا سکتی ہے. اس کے بعد یہ دونوں یوزر جو ہیں وہ آپس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھا وہ طریقہ جس طریقے سے ہم سپ کی سگنلنگ کے تھرو یوزرز کو لوکیٹ کرتے تھے. اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ یوزر جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, از اٹ اویلیبل اور ناٹ. ہم اس کو ایک کمپلیٹ میسج فلو کی فارم میں دیکھتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیے کہ آپ کو ایک جو بالکل بیسک سپ کا سیشن ہے اس کے جو میسیجز ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. پچھلی ہی ایگزامپل کو ہم نے یوز کیا ہے اور اس میں وہی جو دو پراکسیز تھیں ان کو یہاں پر شو کیا گیا. آپ کا یوزر جب اصل میں سپ کا سیشن انیشیٹ کرتا ہے اور کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اینڈ جو پارٹی ہے اس سے, تو اصل میں وہ ایک انوائٹ کا میسج بھیجتا ہے. جو لوکل ڈومین کے اوپر پراکسی ہے وہاں سے آپ کو میسج آ جائے گا ٹرائنگ. اٹ مینس دیٹ اٹ از ان دی پروسیس آف اسٹیبلشنگ دی کنیکشن اور اٹ از ٹرائنگ. یہ پراکسی اپنے سیکنڈ جو ڈومین کی پراکسی ہے اس کو دوبارہ انوائٹ کا میسج بھیج رہی ہے اور یہ انوائٹ کا میسج اسی طرح ٹریول کرتا ہوا اینڈ لوکیشن تک پہنچ رہا ہے, اینڈ یوزر تک. دین اٹ از رنگنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوزر جو ہے وہ پک کر لیتا ہے تو پھر اوکے ہو جائے گا, اور اگر وہ پک نہیں کرتا تو یہ کال جو ہے وہ اسی طرح سے کلوز کر دی جائے گی. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیے کہ جب آپ فائنل ڈیسٹینیشن تک انوائٹ کا میسج پہنچاتے ہیں تو ساتھ ہی آپ نے فوراً یہ میسج واپس بھجوا دیا کہ ناؤ آئی ایم رنگنگ آن دی فائنل ڈیسٹینیشن. جب یہ انفارمیشن یہاں پر مل جاتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد دیکھیے کہ اوکے کا میسج بھی ریسیو ہو رہا ہے.
اس کا مطلب ہے کہ اس اسپیسیفک ٹائم انٹرول کے بعد فائنل ڈیسٹینیشن نے فون کو پک کر لی. جب یہ انفارمیشن اوکے کی 200 اوکے آپ کو سورس اینڈ پر ملا تو اس نے ایکنالجمنٹ بھیجی اور اس کے ساتھ ہی میڈیا اسٹریم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گئی. میڈیا اسٹریم اسٹیبلش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی وائس کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت کمیونیکیشن کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنل ڈیسٹینیشن ہے اس نے بائی کا میسج بھیجا, مینس اٹ از سیئنگ کہ کمیونیکیشن ٹرمینیٹ کر دی جائے, اور 200 اوکے کا میسج آیا اور یہ کمپلیٹ جو سپ کا سیشن ہے وہ ٹرمینیٹ ہو گیا. تو اسٹوڈنٹس ابھی ہم نے سپ کی سگنلنگ اور اس کے میسج فلوز جو ہیں وہ دیکھیں. اسی طرح سے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھیے ہمارے پاس ایک اور آرکیٹیکچر بھی موجود ہے, ایک اور پروٹوکول جس کو ہم کہتے ہیں H.323. یہ بھی مور اور لیس اسی طرح جس طرح سپ کی سگنلنگ کا آرکیٹیکچر ہے اسی طرح کا آرکیٹیکچر ہے. اس میں کچھ اینٹیٹیز اسپیسیفائڈ ہیں. فار ایگزامپل H.323 کا ٹرمینل یعنی وہ اینڈ پوائنٹ جو کہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے, H.323 کا گیٹ کیپر جو کہ ایک زون کو وہ کنٹرول کرتا ہے, اینڈ دین سم گیٹ وے. گیٹ وے کے ساتھ وہ اینٹیٹیز اٹیچ ہوتی ہیں جو کہ کنونشنل ٹیلی فون لائن فار ایگزامپل جو ہے وہ ایز کمیونیکیٹنگ پارٹی جو ہے وہ اٹیچ کی جا سکتی ہے H.323 کے نیٹ ورک سے. تو اسٹوڈنٹس ہم نے ملٹی میڈیا کی اپلیکیشنز کے اندر سپ کی سگنلنگ اور H.323 کا آرکیٹیکچر جو ہے وہ بھی دیکھ لیا. مینلی یہ دونوں آرکیٹیکچر جو ہیں سپ اور H.323 یہ ایسا سگنلنگ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں جس کو یوز کرتے ہوئے RTP کی جو اسٹریمنگ ٹرانسپورٹ کی پروٹوکال ہے وہ کام کر سکتی ہے. تو RTP کی پروٹوکال جو کہ آڈیو اور ویڈیو ڈیٹا اسٹریم کر کے دو لوکیشنز کے درمیان ٹرانسپورٹ کرتی ہے, وہ ان دونوں میں سے کسی بھی آرکیٹیکچر کو یا ان دونوں میں سے کسی کی سگنلنگ کو بھی یوز کر سکتی. تو ہم اپنے آج کے ٹاپک کو یہاں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. اگلے لیکچر کے اندر ہم اوور لے نیٹ ورکس اور اس سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اب آپ مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.